السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جو کہ ہم کلینک میں بڑا کامنلی دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ کی دوائی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ اچھا جی اتنے دنوں کے بعد آپ نے چیک کروانا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ شروع میں چیک کرواتا بھی ہے، اچھی بہتری آ جاتی ہے، پھر وہ دوائی کو اپنے طور پر کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے۔ اور باوجود یہ کہ ہم پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دوائی کو آپ نے کبھی بھی خود سے نہیں چھوڑنا، جب اس دوائی کو فنش کرنے کا ٹائم آئے گا تو آپ کا سائیکائٹرسٹ خود اس کو ایک مخصوص طریقے کے مطابق جو ہے پھر وہ کم کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کروائے گا، خود سے آپ نے کم نہیں کرنا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس جب ایک وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر دوائی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس دوبارہ آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سر میں نے سمجھا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو باوجود یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ نہیں چھوڑنی دوائی تو میں نے چھوڑ دی اور مجھے پھر علامات آ رہی ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سائیکائٹرک میڈیکیشن ہر بیماری کے لیے اور مریض کے لیے اس کی مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو چند مہینے تک یہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو چند سال تک یہ دوائیاں یوز کرائی جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، اور کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ساری عمر بھی یہ دوائی لینی پڑ سکتی ہے۔ یہ ہر بیماری اور ہر مریض کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دوائی سٹارٹ کرنے سے زیادہ ٹیکنیکل کام تب آتا ہے جب دوائی کو ختم کرنے کا موقع آتا ہے۔ جب ہم ایک سائیکائٹرسٹ کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوائی کو ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں بہت سارے عوامل دیکھے جاتے ہیں۔ پہلی بات، جس بیماری کے لیے دوائی چل رہی ہے اس کی نیچر کیسی ہے، وہ بیماری کون سی ہے، ہر بیماری کے حساب سے مدت فرق ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ بہتری کو رہے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات کہ کوئی آج کل جو لائف ہے اس میں کوئی سٹریس تو نہیں ہے، کوئی مشکلات تو نہیں ہے، پریشانیاں تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر مشکلات اور پریشانیوں کے دور میں ہم دوائی کم کریں تو اس بات کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ واپس جو ہے نا وہ آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جس بیماری میں یہ علامتوں میں سٹارٹ کی گئی تھی دوائی، وہ علامتیں کتنی شدت والی تھیں۔ جتنی شدت والی ہوں گی اتنی ہی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم بلا ضرورت جلدی دوائی کو بند نہ کریں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی اب ہم دوائی کو کم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور جب سائیکائٹرسٹ دوائی کو کم بھی کرواتا ہے، ایک دم سے کبھی بند نہیں کرواتا، اس کو سلو طریقے سے بند کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوائی کو بند کرنے کا طریقہ کار ہے کہ زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ اکثر بہت سلو طریقے سے دوائی کو ختم کروایا جاتا ہے جو کہ آپ خود اپنے تئیں نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ یہ جلدی کرتے ہیں کہ جی 4 مہینے ٹھیک رہے، دوائی جو ہے وہ خود سے بند کر دی، نقصان کیا ہوگا، علامتیں جب واپس آئیں گی اب دوبارہ سے وہی مدت جو ہے نا وہ پوری کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا جو پریشانی آتی ہے وہ تب آتی ہے کچھ مریضوں میں، خاص طور پر وہ مریض جن کی بیماریاں زیادہ شدت والی تھیں۔ ان میں پہلے دوائی سے اچھا فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ قائم رہا جب تک مریض دوائی لیتا رہا۔ اب اس نے جب خود سے دوائی چھوڑی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ پیشنٹس میں کہ باوجود یہ کہ دوائی سائیکائٹرسٹ نے دوبارہ وہی سٹارٹ کروائی، لیکن اس دفعہ اس سے فائدہ نہیں ہو پایا۔ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ سیم دوائی جو پہلے مؤثر تھی، اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کو ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں تو وہ اتنی افادیت نہ رکھے جتنی وہ پہلے کر رہی تھی، فائدہ دے رہی تھی۔ اب یہ چیز بڑی ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا عرصہ ایک دوائی پر سٹیبل تھا
اور اب وہ دوائی چھوٹ گئی، دوبارہ ہم نے اسٹارٹ کی، اس سے بہتری نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ سے ہمیں مختلف دوائیوں کے ٹرائل دینے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کہ کس دوائی پہ ہم اسٹیبل کر سکتے ہیں پیشنٹ کو، کس پہ نہیں. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ پیشنٹ کے لیے پھر تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے. تو میری جو چھوٹی سی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکیشن آپ اگر یوز کر رہے ہیں، آپ اسٹیبل ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو کم از کم آپ خود سے نہ چھوڑیں. جب آپ کا یہ ہو کہ جی میں نے میڈیکیشن چھوڑنی ہے، اپنے سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کریں. وہ تفصیلی طور پر چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دوائی چھوڑنے کا صحیح ٹائم ہے یا نہیں، اور اگر یہ صحیح ٹائم دوائی چھوڑنے کا ہے تو پھر اس کو کیسے گریجولی جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس طرف مطلب آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا یا پیشنٹ ہے جو دوائی لے رہا ہے اور وہ خود سے چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو بھی آپ یہ ضرور بتائیں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت چھوڑیں، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آج کی میری یہ ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں تھی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، مجھے اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا. اور اگر کسی خاص موضوع کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور مجھے مطلع کیجیے گا. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.